بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عزیر احمد خان۔ آج کا دن کوئی اس ملک کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، جیسے کہ ہم نے آپ کو 117 نمبر ویڈیو میں بتایا تھا کہ فوج کا ایک تربیتی طیارہ آبادی پر گر گیا، جس میں 2 لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ اس جہاز کے گرنے کی وجہ سے دیگر 18 سویلین بھی جاں بحق ہو گئے اور انہیں بھی شہادت نصیب ہوئی۔ اس طرح کل 23 افراد نے وہاں پر جام شہادت نوش کیا۔ ابھی یہی خبر ملک بھر میں گھوم رہی تھی کہ کوئٹہ میں وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، موٹر سائیکل پہ لگا نصب کیا گیا بم جب پھٹا تو اس سے تقریباً 5 لوگ جاں بحق ہو گئے اور وہاں پر مزید زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ 32 ہو گئی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی کوئٹہ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، انہوں نے دہشت گردی مچائی، بم دھماکہ کیا اور ساتھ ہی بھارت کی LOC پر بلا اشتعال فائرنگ بھی جاری ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک ایک نوجوان، ایک شہری جو ہے وہ شہید ہو گیا اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جب پاک فوج نے بھرپور جواب دیا تو 3 بھارتی فوجیوں کو جہنم میں واصل کر دیا گیا اور اس کے بعد دشمن کی توپیں خاموش ہو گئیں اور بھارتی بنیاد دم دبا کر ہی فرار ہوا اور اس نے اسی میں خیریت جانی۔ لیکن بھارت کی جانب سے یہ لگاتار LOC کی خلاف ورزی جاری ہے اور وہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہی خبروں کے ساتھ چونکہ مونسون کا موسم ہے، شہر قائد میں بھی تباہی مچ گئی، بلکہ آپ یوں کہیے کہ قیامت صغریٰ آ گئی۔ بارش کی وجہ سے شہر قائد جل تھل ہو گیا، پانی میں کرنٹ آ گیا اور مختلف حادثات میں تقریباً 20 افراد اپنی جانوں سے چلے گئے۔ انتظامیہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہاں پر کچرا صاف ہوا نہیں، نکاسی آب کا کوئی نظام نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر عوام مر رہی ہے، شہر قائد ڈوبا جا رہا ہے، پانی جل تھل ہو رہا ہے، گلیوں سڑکوں مکانوں میں پانی بھرا ہوا ہے، مگر کسی طرف عوام کی بھلائی کے لیے کسی حکمران کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ملک میں مہنگائی زور پکڑ رہی ہے اور وفاقی کابینہ میں حکومت نے جیل ریفارمز کی منظوری دی ہے، جس میں قیدیوں کی سہولیات اور دیگر چیزیں بھی زیر بحث آئی ہیں، مگر ساتھ ہی ایک پازیٹیو سائن یہ آیا کہ وزیر اعظم نے روٹی اور نان کی قیمتیں بڑھانے اور اس میں اضافہ کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے پرانی قیمتیں بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب اس حکم پر عمل کون کرے گا کپتان صاحب؟ یہاں تو جو چائے 20-25 روپے کی ملتی تھی ہوٹل پہ، وہ بھی 30 روپے کی ہو چکی ہے۔ نان جو ہے وہ 12 سے 15 روپے کا ہے۔ آپ کا پنجاب کا وزیر سر شام ایک نجی ٹی وی پر بیٹھ کر وزیر اطلاعات جو ہے وہ یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ نان روٹی جو ہے وہ 6 روپے کی مل رہی ہے، جبکہ نون لیگ کے طلال چودھری نے اس کو چیلنج دیا۔ اس نے کہا جی آپ ابھی بھیجیں، اگر 6 روپے کا نان مل رہا ہو تو مجھے وہیں سے جوتے ماریں اور جو چور کی سزا ہو وہ میری سزا ہونی چاہیے، اور اگر 6 روپے کا نان نہ مل رہا ہو تو پھر اس وزیر کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جس کا میں نے اپنے ساتھ کیا۔ اس کے بعد وزیر اطلاعات پنجاب جو میاں اسلم ہیں وہ بغلیں جھانکنے لگے۔ پروگرام کے اینکر نے کہا کہ میں نے بندہ بھیجا ہے تاکہ روٹی کی قیمت کا پتہ چل سکے، مگر وہ بھی ٹال گئے اور انہوں نے کہا کہ آئندہ پروگرام میں اس بات پر ڈسکس ہوگی اور قیمت پتہ کی جائے گی۔ یہ تو ایک
نابینا اور اندھے بہرے کو بھی پتا ہے کہ اس وقت نان جو ہے وہ 12 سے 15 روپے کا اور روٹی جو ہے وہ 10 روپے کی فروخت ہو رہی ہے، مگر ان وزراء کی ڈھٹائی دیکھیں جو تحریک انصاف کی ہے، کس طرح دبا دبا کر ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ 6 روپے کی روٹی ہے۔ ظاہر ہے ان کے گھروں میں چاول بھرے ہوئے ہیں، ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، ان کو بھوک کا کیا۔ یہ تو وہ برطانوی شہزادے کی مانند ہے کہ جب قوم بھوکی مرنے لگی تو اس نے کہا کہ گندم نہیں ہے تو عوام سے کہیں کہ کیک کھائیں۔ یہ کیک کھلانے والے حکمران ہیں، جبکہ کیک تو درکنار ہے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے۔ جیل میں جو ریفارمز کی ہیں وہ بھی اگر تمام قیدیوں پر لاگو ہوں تو پھر بہتر ہو سکتی ہیں، نہیں تو وہاں پر بھی یہی ترجیحی سلوک رکھا گیا تو پھر مزید حالات کوئی اچھے نہیں ہوں گے۔ یہیں سندھ پر میر پور ماتھیلو میں ایک کار ٹرین کے نیچے آ گئی جس میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہر طرف سے سانحات ہی کی خبریں ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، ایل او سی پر فائرنگ ہو رہی ہے، روٹی مہنگی ہو رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، روٹی مہنگی ہو رہی ہے، بارشیں ہیں، حکومت اس جانب بھی کوئی توجہ نہیں دے رہی، اس کے شہری ڈوب کر مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ جیل ریفارم ضرور کیجئے، مگر پہلے عوام کے لیے تو ریفارمز لے کر آئے، اس کے تو سہولیات دیں، وہ تو کم از کم زندگی کے جو دن ہیں وہ سکھ کے سانس گزار سکے۔ مہنگائی حد سے حد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب آمدہ خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں مزید 9 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح اگر یہ منظوری ہو جاتی ہے تو پیٹرول لگ بھگ 122 روپے لیٹر ہو جائے گا۔ اب تو عوام کو کھوتا گاڑی خرید لینا چاہیے، یا کھوتوں پہ سفر کرے، یا پیدل سفر کرے، یا پھر سائیکل پر بھی سفر کرے۔ ہر آیا دن ایک نئی نوید ہوتی ہے ٹیکس کی صورت میں۔ ٹیکس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ عوام کو دیا کیا جا رہا ہے۔ یہ فلاحی ریاست ہے، عوام کو ابھی تک کوئی سہولیت نہیں ملی، نہ ہی پیسوں کی ریکوری ہوئی ہے۔ کبھی کوئی 1.5 ارب برآمد بھی کر لیا جائے تو اس کا حکومت شور اتنا مچاتی ہے، جبکہ اربوں خربوں روپے ابھی وصول کرنے باقی ہیں۔ یہ ملک پر جو آفات آ رہی ہیں، حکومت اس جانب توجہ دے تاکہ مسائل حل ہو سکیں اور عوام کی خوشحالی کو قائم رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔